السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم اما بعد، معزز و محترم مسلیان تراویح، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، آج کی تراویح میں اللہ کے فضل و احسان سے 19واں پارہ مکمل سنا۔ 19ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے ایک نبی سلیمان علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ اور قصہ بیان کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کے ایسے نبی تھے جن کو اللہ نے نبوت کے ساتھ دنیا کے اندر بادشاہت بھی عطا کی تھی، حکومت اور سلطنت بھی عطا کی تھی، اور بہت سارے علوم اور فنون ان کو عطا کیے تھے۔ ایسی بادشاہت اور ایسی حکومت جو دنیا میں ان کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، مجھے ایسی بادشاہت، حکومت اور سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ عطا کرے، بے شک تو بہت ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ دیکھیں ان کی حکومت کیسی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کیا نوازا تھا ان کو۔ ہوا ان کے تابع تھی، ہوا جدھر وہ چاہتے ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی، اور ہوا جب وہ چاہتے تو رک جایا کرتی تھی۔ اللہ نے کہا ان کے بارے میں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً وَحَيْثُ أَصَابَ، کہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، جب چاہتے تھے جیسے چاہتے تھے ہوا چلتی تھی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، ایک مہینہ ادھر سے چلتی تھی اور ایک مہینہ ادھر سے چلتی تھی۔ اسی طرح سے جنات ان کے تابع تھے، جنات ان کی ہر بات مانا کرتے تھے اور ان کے حکم کی تلاش میں رہتے تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جناتوں کو ہم نے ان کے تابع کر دیا جو ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے، جو بھی وہ حکم دیتے تھے جنات کو بڑی بڑی چیزیں بنانے کے لیے، جنات پل بھر میں اس کو بنا کر ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے تھے۔ اور دیکھیے ان کی بادشاہ، دیکھیے وہ پرندوں کی زبان جانتے تھے، جانوروں کی زبان سمجھ جاتے تھے، وہ جانور آپس میں بات چیت کرتے تھے، پرندے جانور، تو سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے تھے اور جان جاتے تھے۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم سکھایا گیا ہے اور بہت ساری چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں یہ اتنی ساری چیزیں عطا کی گئی، کبھی بھی یہ چیزیں دیکھ کر یا اتنی ساری نعمتیں جو ان کو عطا کی گئی تھی ان کو دیکھ کر کبھی بھی ان کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ یہ نعمتیں مجھے میری صلاحیت کے بلبوتے حاصل ہوئی ہیں، یہ جو بھی ٹیلنٹ ہے، جو بھی صلاحیت اللہ نے مجھے نوازی ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہوتا کیا ہے انسان تھوڑی بہت نعمتیں پا کر اللہ کو بھول جاتا ہے، یا سارا کا سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دینے لگتا ہے، سارا کا سارا سہرا اپنے آپ کو دینے لگتا ہے۔ کہتے ہیں نا، ہم لوگ سنتے ہیں میرے یہاں 250 آدمی کام کرتے ہیں، بہت محنت کی ہے میں نے بچپن سے لے کر، ہمارے باپ نے کاروبار جمایا تھا، پھر ہم نے دنوں رات ایک کر دیے، آج دیکھو کہاں پہنچ گئے۔ جب اپنے سے کمتر رشتہ داروں کو ان کے سامنے بات چیت چلتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ انہوں نے جو حاصل کیا ہے، سارا کریڈٹ اور سارا سہرا اپنے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ انسان کہیں پہنچ جائے، کتنی بھی نعمتیں اس کے پاس آ جائے، ہمیشہ اس کی زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ سلیمان علیہ السلام کی زبان پر ہمیشہ یہی رہتا تھا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے بہت سارے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت دی ہے، یہ سب ساری چیزیں عطا کی ہے۔ جو بھی نعمت ان کو ملتی فوراً اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے
قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق دے جو بھی نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے اس پر میں تیری شکر گزاری کروں اور نیک اعمال کروں اس نعمت کے ملنے کی وجہ سے، وان اعمل صالحا ترضى، جو بھی نیک عمل کرنے کی تو مجھے توفیق دے شکر گزاری کے طور پر کہ یہ نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت سے تو اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ بہت ساری چیزوں پر ان کی حکومت تھی، ان کی حکومت پرندوں پر تھی، اور سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ان کی زندگی میں ڈسپلن تھا، نظم و ضبط تھا۔ ہر آدمی کو ان کے واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہیڈ ماسٹر ہے اور اس کے انڈر میں بہت سارے اسٹاف ہے، انہیں ہمیشہ ان کا جائزہ لینا چاہیے، ان کی حاضری لینی چاہیے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اس کے ہاں اسٹاف کام کرتا ہے، ہر اسٹاف کے بارے میں پورا علم ہونا چاہیے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اور کون کس طرح سے کام میں سستی کر رہا ہے، کون غفلت کا شکار ہے۔ کوئی کسی طرح کے بھی کام کرتا ہو، اس کے انڈر میں اگر اسٹاف ہے، کام کرنے والے مزدور ہے، ہر آدمی کا پتہ رہنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے، ڈسپلن کا معاملہ دیکھیے، جانوروں تک کا پتہ رکھتے تھے، پرندوں تک کا پتہ رکھتے تھے کہ کون سا پرندہ موجود ہے، کون سا پرندہ موجود نہیں ہے۔ ان کے ہاں ایک پرندہ تھا ہدہد، یہ پانی کا انجینئر تھا۔ اس کا کام تھا کہ جہاں پر بھی ہم پڑاؤ ڈالیں گے وہ اپنے لشکروں کے ساتھ چلتے رہتے تھے۔ ان کے لشکر میں شیر ایک ساتھ چل رہے ہیں، چیتے ایک ساتھ چل رہے ہیں، ہاتھی ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور بھیڑی ایک ساتھ چل رہے ہیں، سب ایک ساتھ چلتے تھے، اور سب کے بارے میں انہیں پتہ رہتا تھا، سب کی حاضری لیتے تھے۔ وہ جس طرح سے ہاسٹل وارڈن ہوتا ہے نا، اس طرح سے حاضری لیتا ہے ہاسٹل کے اندر بچوں کی، اسے پتہ آتا ہے کہ کون سا بچہ گھر گیا ہوا ہے، کون سا بچہ موجود ہے، اور کون غیر حاضر ہے، کون رات کو 11 بجے آ رہا ہے، کون رات کو 1 بجے آ رہا ہے، سب پتہ رہتا ہے۔ تبھی تو وہ ہاسٹل کامیاب ہوتا ہے، وہ ادارہ، وہ کالج، وہ یونیورسٹی کامیاب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، پرندوں کی حاضری لی، اور دیکھا ہدہد نامی پرندہ نہیں ہے، اس کا کام تھا پانی تلاش کرنا۔ غصہ ہوئے سخت کہ ہدہد میری اجازت کے بغیر کہاں چلا گیا، میری اجازت کے بغیر کہاں چلا گیا، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، کوئی کام تھا تو کہیں جانا تھا۔ سخت غصہ آیا ان کے، اور کہا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، پرندوں کی حاضری لی انہوں نے، اور دیکھا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہاں چلا گیا، غائب ہو گیا ہے، کیوں غائب ہو گیا ہے؟ اور اتنا غصہ آیا، فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ میں اسے سخت سزا دوں گا، بغیر میری اجازت کے غائب کیسے ہوا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اسے ذبح کر ڈالوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا تو اپنے غائب ہونے کی جائز وجہ بیان فرمائے، میرے سامنے آ کر کیوں غائب ہوا، کیا عذر تھا، جائز عذر پیش کرے، ورنہ سخت سزا دوں گا، اور یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ دیکھیے میرے بھائی، نظم دیکھیے، ڈسپلن دیکھیے، کس طرح سے پرندوں کے بارے میں، جب پرندوں کے بارے میں اس قدر ان کا ڈسپلن تھا تو انسانوں کے بارے میں کتنا بڑا خطرناک رہا ہوگا۔ انسانوں کی حاضری اور غیر حاضری پر ان کی کتنی نظر رہی ہوگی۔ ہر آدمی جو کسی چیز کا ذمہ دار ہے اور اس کے یہاں اسٹاف کام کرتا ہے، اسے اپنے کام میں اگر کامیابی چاہیے، ترقی چاہیے، سلیمان علیہ السلام کا اصول دیکھیے، نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ فالتو میں کون غیر حاضر ہے، کون نہیں ہے۔ اسی طرح سے باپ کو بھی اپنے گھر میں صحیح ماحول، خوشگوار ماحول چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کون سا بیٹا کہاں گیا، کہاں آیا، کہاں سو رہا ہے، کہاں جاگ رہا ہے، سب پتہ ہونا چاہیے گھر کے ذمہ دار کو، گارجین کو۔ تو سلیمان نے کہا ہدہد غائب ہے، اگر وہ میرے پاس آتا ہے تو اسے غائب ہونے کا، ایبسینٹ ہونے کا جائز اور معقول عذر میرے سامنے بیان کر دو۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر رکے ابھی، فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین۔ ہدہد آیا ہدہد، اور اس نے بولا
کہ میں وہ چیز، اس چیز کا علم لے کر آیا ہوں، ایسی انفارمیشن لے کر آیا ہوں جو انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں یمن سے ایک خبر لے کر آیا ہوں، انفارمیشن لے کے آیا ہوں۔ اور الفاظ کیا استعمال کیجئے، دیکھیے، پرندہ ہے، پرندہ، پرندے کی بولی وہ جانتے ہیں، الفاظ استعمال کیے ایسے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پرندے بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان عالم الغیب نہیں ہے، کوئی بھی انسان چاہے نبی کیوں نہ ہو اسے غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا احطت بما لم تحط به، اے سلیمان ایسی انفارمیشن لایا ہوں جس کا پتہ آپ کو بھی نہیں ہے، یعنی آپ بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ کون سی خبر ہے؟ کون سی خبر لے کے آیا ہوں؟ کون سی انفارمیشن؟ 2 عجیب و غریب خبریں لے کر آیا ہوں، 2 عجیب چیزیں دیکھ کر آیا ہوں۔ اور دیکھیے اس کو تعجب ہو رہا ہے، تعجب ہو رہا ہے 2 چیزوں پر جو انسانوں کے درمیان پائی جا رہی ہے۔ ایک پرندے کو دیکھیے کس بات پر تعجب ہو رہا ہے، تعجب سے بتاتا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، میں دیکھ کے آیا ہوں فلاں قوم ہے یمن کے اندر اور ان پر حکومت ایک عورت کر رہی ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے، اسے تعجب ہو رہا ہے کہ انسانوں پر حکومت کرنے والی عورت ہو، یعنی پرندے بھی جانتے ہیں کہ انسانوں پر حکومت عورت نہیں کر سکتی۔ عورت کے مزاج سے پرندے بھی واقف ہیں، عورت کے مزاج سے پرندے بھی واقف ہیں، عورت کی عقل سے پرندے بھی واقف ہیں، اور اس سے تعجب ہو رہا ہے کہ انسانوں پر عورت کیسے حکومت کر رہی ہے۔ اور حقیقت ہے، حقیقت ہے میرے بھائیوں، عورت جب بھی حکومت کرے گی نا اس کی عزت، اس کی عصمت باقی نہیں رہ سکتی۔ جب عورت حکومت کرے گی، حکومت کے اندر کوئی کام سنبھالے گی، گھر سے باہر نکلے گی، اس کی عزت، اس کی عفت بچے گی؟ نہیں بچ سکتی، نہیں بچ سکتے۔ اللہ کی قسم پوچھ لیجیے ان عورتوں سے جو کام کاج کرتی ہے، چاہے حکومت کے محکمے میں ہو، چاہے کسی سرکاری محکمے میں ہو، چاہے وزیر ہو یا ان سے نیچے کوئی بھی عہدہ ہو، عورتوں کی عزت، ان کی عفت باقی نہیں رہ سکتی۔ ان کو دیکھنے والے کتنے لوگ دیکھیں گے، کتنے لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا، کتنے لوگ ان سے ملیں گے، اور کتنے ہوس کے پجاری ان کی خوبصورتی کا مزہ لیں گے اور انہیں دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو لبھانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھ لیجیے آپ ایسی عورتیں جو محکموں میں کام کرتی، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، جس کا ایمان اور تقویٰ ہو۔ جیسے اسلام منع کرتا ہے کہ عورت کو کوئی عہدہ دیا جائے مردوں کے کام کا، مردوں کے کام کا عورت کو کوئی عہدہ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جیسے فرمایا تھا، جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایران والوں نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، ترقی نہیں کر سکتی۔ واللہ امرہم امرأۃ، جو اپنی باغ ڈور عورت کے حوالے کر دے، عورت کے حوالے کر دے، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس چیز پر حدود کو تعجب ہوا کہ عورت حکمرانی کر رہی ہے۔ اور دوسری چیز کس پر تعجب ہو رہا ہے؟ دوسری چیز پر تعجب ہو رہا ہے، فرماتا ہے وہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس عورت کو دیکھا اور اس کی رعایا کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتی ہے، اس کی بندگی کرتی ہے۔ بڑا تعجب ہو رہا ہے۔ یہ پرندے، یہ چرندے، یہ جانور وہ بھی سمجھتے ہیں توحید ان کی گھٹی میں ہے، توحید ان کی نس نس میں ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ بندگی کے لائق کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اس کائنات میں انسانوں اور جناتوں کے علاوہ جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے یہ سورج، یہ چاند، یہ درخت، یہ چوپائے، یہ ستارے، جتنی مخلوق اس دنیا میں پائی جاتی ہے وہ سب کی سب اللہ کی بندگی کرتی ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی پرستش کرتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ توحید صرف اللہ کا حق ہے، اور خود کو تعجب ہوتا ہے کہ کیسے ایک انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کر سکتا ہے، کیسے ایک انسان اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سورج کی پوجا کر سکتا ہے۔ اس انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اور یہ انسان اسی عقل کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور اسی اللہ کے ساتھ
بغاوت کر رہا ہے جو انسان کو کھلاتا پلاتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ شرک کر رہا ہے. اللہ کی قسم ان جانوروں کو، ان چرند پرندوں کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں انسان کی طرف کہ یہ انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے درباروں میں اور دوسرے کے پاس جا کر ماتھا ٹیکتا ہے اور سجدے کرتا ہے، دوسروں کے سامنے دعائیں مانگتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 2-3 مقامات پر، کئی مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا ہے. لوگو جان لو، کائنات کی ایک مخلوق میری بندگی کرتی ہے، میری عبادت کرتی ہے. فرمایا ایک جگہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، 7 آسمان اور زمینیں، ان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، سب کی سب. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز، ذرہ ذرہ، پتا پتا، یہ اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کرتا ہے. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، وہ کس طرح سے تسبیح کرتے ہیں اللہ ہی سمجھ پاتا ہے. فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز زمینوں میں ہیں، آسمانوں میں ہیں، اور والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے اور جانور، سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ہدہد کو تعجب ہوا یہ انسان کس قدر گمراہ ہو گیا ہے اور باغی ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو سجدہ کر رہا ہے. تو یہ باتیں ہدہد نے بیان کی سلیمان علیہ السلام نے. اب سلیمان نے بھی دیکھیے، میرے اور آپ کے لیے درس دیکھیے، میرے اور آپ کے لیے عبرت دیکھیے، سبق دیکھیے کہ سلیمان نے اس کی بات کی تصدیق نہیں کی، فوراً نہیں مان لیا، بلکہ کیا کہا، میں تحقیق کروں گا، تو سچ ہی بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، واقعی یہ چیزیں تو نے دیکھی ہے، واقعی معاملہ ایسا ہے، میرا اور معاملہ کیا ہے، میرا اور آپ کا، مجھے کوئی دوسرا آدمی تیسرے آدمی کے بارے میں خبر دے، بس 100% سچا ہے، کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی تحقیق. میرے بھائیو، اکثر بدگمانیاں، غلط فہمیاں، لڑائی جھگڑے صرف تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے بتاؤ، مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں. میں کوئی آیا میرے پاس، کاشف بھائی آئے، امام صاحب کے بارے میں کچھ بولنے لگ گئے، امام صاحب کوئی چیز غلط دیکھ لی انہوں نے اب امام صاحب کے بارے میں. اب میں، ہاں یار کاشف بھائی بالکل سچ بول رہے ہوں گے، اب میں بھی امام صاحب سے بدظن ہو گیا اور غلط فہمی کا شکار ہو گیا اور ان کے تعلق سے برا سوچنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے امام صاحب کے پاس جانا چاہیے، امام صاحب کیا بات ہے، آپ کے تعلق سے یہ بات سنی ہے، کاشف بھائی نے یہ بات بولی ہے، کیا واقعی معاملہ ایسا ہے؟ تو امام صاحب بتائیں گے نہیں شیخ صاحب ایسی بات نہیں ہے، جو معاملہ کاشف بھائی نے بتایا ہے، کاشف بھائی نے سمجھا نہیں، معاملہ اس کے برعکس ہے، کاشف بھائی کو غلط فہمی ہوئی ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے. میں نے فلاں آدمی سے اگر 500 روپے لیے ہیں تو میں نے واپس لوٹا دیے، ضرورت تھی اس وجہ سے لیے. اور کاشف بھائی کیا بول رہے ہیں کہ امام صاحب ہر کسی سے پیسے لیتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں ایسا ماحول بنا. بھائی ہاں، اس پیسے کی ضرورت کسی کو پڑ سکتی ہے. امام صاحب سے مل لیا، ہاں میں نے ہمارے چچا سے پیسے لیے تھے 500 روپے، واپس لوٹا دیے، ہاں بس بات ختم ہو گئی. اور میں کیا سمجھوں گا کاشف بھائی کی بات پر یقین کر کے، یار امام صاحب ہو کے ایسے کام کرتے ہیں، ہر کسی سے لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہدہد اور سلیمان کے اس واقعے سے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے میرے بھائیوں، تحقیق کرنی چاہیے. معاملہ کیا ہے، کیا فرمایا، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، میں تحقیق کروں گا کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تحقیق کروں گا. پھر ہدہد سے کہا، اب دیکھیے میرے بھائیوں، پرندہ ہے لیکن پرندے کو بھی توحید کی دعوت کا جذبہ دیکھیے میرے بھائیوں، توحید کی دعوت کا، توحید کی دعوت. پرندہ بھی جانتا ہے کہ توحید ہی اصل ہے، توحید ہی بنیاد ہے. سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی بھلائی اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو توحید ہے، اللہ کی بندگی، اس کے علاوہ کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے. اس کی طرف دیکھیے کہ کس طرح سے توحید پہنچے قوم والوں کے پاس، اور ملک سبا کی جو رانی ہے، بادشاہ ہے، بادشاہن ہے، وہ بلقیس نام کی، اس کے پاس توحید پہنچے، اس کی طرف دیکھیے. سلیمان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بات ہے،
اذهب بکتابی ھذا فألقه الیہم ثم تولوا عنہم فانظر ماذا یرجعون، میرا یہ خط لے کر جاؤ۔ پچھلے زمانے میں کبوتر وغیرہ یہ سب خط اور لیٹر کا کام کیا کرتے تھے، پہنچانے کا، تو ایک لیٹر لکھ کے دیا سلیمان علیہ السلام نے، اور اس میں کہا کہ یہ خط اس عورت کے پاس اس کے دربار میں جا کر ڈال دو، اور وہاں سے الگ ہو جاؤ اور دیکھو کہ وہ عورت کیا مشورہ کرتی ہے اپنی رعایا کے ساتھ، یا اپنی جو اس کے خاص لوگ ہیں اس کی سلطنت میں ان کے ساتھ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط پہنچا ملکہ سبا بلقیس کے پاس، تو اس نے کہا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نے کہا اپنے درباریوں سے، اپنے سرداروں سے، میرے پاس ایک خط آیا ہے، اور وہ خط سلیمان کی طرف سے آیا ہے، اور اس کی شروعات دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروعات دیکھیے خط کی۔ ہمارے یہاں کس سے شروعات کرتے ہیں مسلمان؟ 786 سے۔ نبی کس سے شروعات کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط کا آغاز، اور ہمارے ہاں مسلمان کر رہے ہیں 786 سے، اور 786 کو بسم اللہ کا بدل بنا لیا ہے اکثر مسلمان۔ میرے بھائیو آج بھی اکثریت مسلمانوں کی 786 گھروں میں دیکھ لو 786، یا گاڑی پہ دیکھ لو 786، اور بسم اللہ کا بدل بنایا ہوا ہے۔ میرے بھائیو یہ 786 کوئی بسم اللہ کا بدل نہیں ہے، یہ سب پھالتو کی باتیں ہیں، اور قرآن سے لوگوں کو الگ کرنا ہے، اور یہ رقم نکالنا، پھر تو آپ سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہو نماز کے اندر؟ اس کے بھی نمبر نکال لو، 186 یا 150، یا کوئی سورت پڑھتے ہو اس کے بھی نمبر نکال لو۔ پھر یہ تراویح میں ایک پارہ پڑھا جا رہا ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور آپ لوگ سن رہے ہیں، پھر کیوں قرآن مجید پڑھ رہے ہو؟ اس کے نمبر نکال لو، 812 یا 10,25 کروڑ 1 ارب جو بھی پڑھ کے بیٹھ جاؤ، ہو گیا کہ قائم مقام۔ ایسے ہوتا تو ایسے پوری آیتوں کا قائم مقام بن جاتا۔ وہ 786 کسی کا کام نہیں ہے۔ خط لکھنا ہو تو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا پتہ چل گیا بلقیس کو، ملکہ سبا کو، کہ اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، حقیقت پتہ چل گئی۔ سلیمان نے کہا، اس کا بہت بڑا عرش تھا، بلقیس کا بہت بڑا تخت تھا، عرش تھا، بہت زبردست تھا، وہ تم کانچ اور شیشے سے بنا ہوا۔ قرآن مجید نے اس کی صفت بھی بیان کی ہے۔ تو سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس اٹھا کر لے کر آیا۔ تو چونکہ سلیمان کی میں نے کہا حکومت جنوں پر بھی تھی، جن بھی کانپتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، ان کے ایک اشارے پر سارے کام کیا کرتے تھے۔ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت نام کا ایک جن تھا ان کی رعایا میں، تو اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا اس کا عرش، اس کا تخت، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے۔ یعنی آپ دن میں جو بیٹھتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان، اور فیصلہ کرنے والی جگہ پر بیٹھیں گے، اس جگہ سے کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے لا کر میں رکھ دوں گا۔ یہ ٹائم زیادہ تھا۔ قال الذي عنده علم من کتاب، ایک آدمی تھا جس کے پاس اور اس سے زیادہ کہیں زیادہ کا علم تھا، اللہ نے نوازا تھا اس کو، علم من الکتاب تھا، ایک آدمی تھا، وہ جن نہیں تھا، آدمی تھا۔ اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو لا کر رکھ دوں گا۔ میرے بھائیو کہاں؟ ملک شام، کہاں یمن، یہ شام میں تھے، فلسطین میں تھے، اور ملکہ سبا یہ کہاں رہتی تھی؟ یمن کے اندر۔ کتنا فاصلہ، اور پلک جھپکنے کے اندر میں لا کر رکھ دوں گا۔ اسی سے سائنسدانوں نے میرے بھائیوں یہ فون کا ایجاد کیا ہے۔ یہ فون جو آواز ادھر ادھر ہوتی ہے نا، یہ ویڈیو کالنگ جو ہوتی ہے نا، یہ قرآن میں دیکھ لیجیے اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ عرش، کتنا بڑا عرش لا کے رکھ دیا، سینکڑوں اور ہزاروں میل سے، بتائیے۔ اسی سے یہ جو موبائل کا ایجاد ہوا ہے نا، کسی بیان کرنے والے نے کہا ہے کہ جب عرش، کسی کا عرش پورے کی پورا محل آ سکتا ہے اتنی دور سے، تو آواز کیوں نہیں جا سکتی؟ آج دیکھ لیں پوری دنیا میں کہیں ہم بات کرتے نہیں کرتے، امریکہ کرو، ویسٹ انڈیز کرو، نیوزی لینڈ کرو، دنیا کے کونے کونے میں کہیں کرو، فوٹو دیکھو، جب عرش آ سکتا ہے، اللہ کے پاس وہ علم ہے، اللہ نوازنا چاہے انسانوں کتنا، جب عرش اور تخت اور محل آ سکتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے، تو آواز ٹرانسفر کرنے میں کیا اللہ کے لیے کیا ہے؟ تو یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے میرے بھائیوں۔
تو پھر وہ جیسے ہی عرش آیا ان کے سامنے، پلک جھپکتے ہی کیا کہا انہوں نے، کیا کہا؟ پھر دیکھیے سلیمان، دیکھیے پھر قال هذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا رب میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے آپ کے لیے کرے گا۔ ومن کفر فان اللہ غنی کریم، جو ناشکری میں مبتلا ہو گیا، اللہ کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ملکہ سبا بلقیس آتی ہے اور کہتی ہے، ایمان لاتی ہے اور کہتی ہے قالت رب انی ظلمت نفسی، اے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان پر ایمان لاتی ہوں اور سلیمان کے رب پر جو ہی رب العالمین ہے۔ ایک پرندے کی کوشش سے میرے بھائیوں، ایک پرندے کی کوشش سے ایک پوری قوم، ایک پورا ملک اور ایک پوری سلطنت ملکہ بلقیس کی رعایا اسلام قبول کر لیتی ہے۔ مطلب پرندوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ توحید کی دعوت عام ہو، لیکن سلیمان تو ان کی زبان جانتے تھے، اب کوئی انسان سلیمان کی زبان نہیں جانتا کہ پرندوں کی آوازیں سنیں، ان کی تڑپ کو جانے کی پرندے بھی چاہتے ہیں کہ توحید کا کام ہو۔ مجھے اور آپ کو بھی توحید کی دعوت دینی چاہیے، توحید کے لیے کام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کے سامنے ہم کہہ سکیں اللہ ہم نے تیری توحید، تیرے حق کو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ اتنی ساری سلطنت، حکومت، بادشاہت، علوم اور فنون کے باوجود تھے سلیمان انسان ہی، اور اللہ کی ذات ہی حی اور قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتہ، سلیمان کا انتقال ہو گیا اور ان کے جنات ان کے سامنے کام کر رہے تھے، سالوں سے کام کر رہے تھے، اور سلیمان کا انتقال ہو گیا، وہ بیٹھے ہوئے تھے سامنے دیکھ رہے تھے جنوں کا کام، کرسی پر بیٹھ کر، اور جنات بیچارے کام کر رہے تھے۔ ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، کرسی اور ان کی لکڑی کو لکڑی کھانے والا دیمک کھا گیا، اور جیسے ہی لکڑی کرسی کی پوری کھا گئے وہ دیمک اور ان کی لاٹھی کو، وہ فلما خرّا، نیچے گر گئے سلیمان۔ تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، بعد میں پتہ چلا جنوں کو کہ ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اس طرح سے ان کے مرنے کے بعد بھی کام میں نہ لگے رہتے۔ پتہ چلا جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، غیب کا علم صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ تو یہ سب باتیں تھیں سلیمان کے تعلق سے جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توحید سے محبت کرنے والا بنائیں، توحید کی دعوت کا شوق ہمارے اندر پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے اندر جو دروس، جو اسباق، جو لیسنس ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا بنائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔